الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، ایمان کے لیے لازم ہے کہ مومن میں دو باتیں ضرور ہو. ایک یہ کہ اس کو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بے پناہ اور بے انتہا محبت مل جائے، اور جس کو ایسی محبت اللہ اور رسول کی مل جاتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، یعنی ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. یعنی فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لیتا ہے. تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ آدمی کو اللہ اور رسول کی محبت تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ کسی بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اور تیسرے یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اس قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو ناگوار ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو مومن میں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اور یہ بھی بے انتہا اور بے پناہ ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. یہ اللہ کے نیک بندے لاڈلے بندے وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. الغرض یہ دو صفات مومن میں ضرور ہونے چاہیے: ایک اللہ اور رسول کی محبت، اور دوسرے خوف اور خشیت. اور جب یہ صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کبھی تو اللہ اور رسول کی محبت میں روتا ہے تو کبھی اللہ کے خوف سے اور خشیت سے روتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یا خوف سے رونا ایک عظیم عبادت ہے اور مقدس عمل ہے. پھر اس رونے پر آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں بھی مقدس اور قابل قدر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت یا خوف میں رونے کے سلسلے میں حدیث کے اندر فضیلت وارد ہوئی. ایک حدیث میں ہے جس کے اندر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ 7 افراد کون ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر ان الفاظ کے اندر کیا: رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یعنی وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے پروردگار کو یاد کیا، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی وہ رونے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جن 7 افراد میں ان 7 افراد میں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے خاص سائے کے اندر جگہ دیں گے، ایک شخص یہ بھی ہے جو اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے.
اس حدیث میں خدا کو یاد کر کے رونے کا ذکر ہے. اس سے دونوں قسم کا رونا مراد ہو سکتا ہے، اللہ کے خوف سے بھی اور اللہ کی محبت میں بھی. مفسر قرطبی بڑے امام گزرے ہیں، تفسیر کے امام، حدیث کے امام. انہوں نے ایک عمدہ بات فرمائی اسی حدیث کی شرح میں. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے پر دو قسم کے حالات طاری ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر یا جلوت میں، تو اس کے اوپر دو قسم کے احوال طاری ہوتے ہیں. کبھی اس پر اللہ کے جاہ کا، جلال کا، بڑائی کا، کبریائی کا غلبہ ہوتا ہے. وہ اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اللہ کی جلالت کو دیکھتا ہے، اللہ کی بڑائی کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے. یا اس کو اللہ تعالیٰ کا اس وقت جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندہ روتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر جلال کے آثار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور جلالت اس کے اوپر حاوی ہو گئی، اس لیے وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے. اور کبھی اللہ کو یاد کرنے والے پر اللہ کے جمال کا غلبہ ہوتا ہے، صفات جمال اس کے سامنے آتی ہیں اور وہ صفات جلال، جمال کا مشاہدہ کرتا ہے. اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے روتا ہے. بہرحال یہاں دونوں قسم کا رونا مراد ہو سکتا ہے، اللہ کے جلال کی وجہ سے خوف کھا کر اور اللہ کے جمال سے متاثر ہو کر اللہ کی محبت میں. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عطا اور حضرت عبید بن عمیر گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک رات آپ دیر گئے تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد میں فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑ کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پسند مجھے پسند ہے، یعنی آپ کی پسند پر میں اپنی پسند کو قربان کرتی ہوں. کیا عجیب جواب دیا حضرت عائشہ نے کہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے لیکن آپ کی چاہت پر میری چاہت قربان. فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کے اندر برابر روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کی گود میں آنسو ٹپکنے لگے اور گود تر ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ برابر روتے رہے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ داڑھی تر ہو گئی. پھر بھی روتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ کی محبت کے اندر رونا. مولانا جلال الدین رومی نے ایک اللہ والے کا قصہ مثنوی شریف کے اندر بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے اور شوق دیدار ان کو بے چین اور مضطرب کیے ہوئے تھا. ایک بار ان کے ایک دوست نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ اتنا نہ رویا کرو ورنہ کہیں تمہاری آنکھیں خراب نہ ہو جائیں. اس پر وہ اللہ کے عاشق نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس رونے اور گریہ وزاری کی وجہ سے آخرت میں مجھے جمال خداوندی نصیب ہو جائے گا، یا یہ کہ ان آنکھوں کو یہ دولت نصیب نہ ہوگی. اگر رونے سے جمال خداوندی نصیب ہو جاتا ہے تو ان آنکھوں کے نہ رہنے اور خراب ہونے کا کیا غم ہے. اللہ کے وصال میں اور اللہ کے دیدار کے، اللہ کے جمال کے دیدار میں دو آنکھیں کیا لاکھ آنکھیں بھی ہو تو قربان کی جا سکتی ہے. اور پھر کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بدبخت آنکھوں کو جمال حق کا دیکھنا قیامت میں نصیب نہ ہو تو ان بدبخت آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ان کو رکھ کے میں کیا کروں گا. یہ ہے اللہ کی محبت. ایک بار
حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو ستون کے قریب ایک نوجوان کو پڑا ہوا دیکھا جو مریض تھا، بیمار تھا، جس کے دل سے رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہراً نہیں روتا لیکن اس کا دل روتا رہتا ہے، دل سے آواز نکلتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے دل سے رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں غریب الوطن مسافر ہوں، اللہ کا عاشق ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی تیری ہی طرح ہوں، یعنی میں بھی اللہ کا عاشق ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگا اور اس کا رونا دیکھ کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرا اور میرا دونوں کا مرض اور دونوں کی بیماری ایک ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے بھائیو خدا کی محبت اور عشق کا رونا، جس پر وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوسرا رونا ہے خوف اور خشیت کا رونا، اور خوف اور خشیت سے رونے پر بھی فضیلت وارد ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم یحرق فی سبیل اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ ایک قطرہ آنسوں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے نکلتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن بندہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کے وہ آنسو اس کے چہرے پر کچھ لگ جائے مگر اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے خوف اور ڈر سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ اگر چہرے پر لگ جاتا ہے تو وہ چہرہ بھی قیمتی اور مبارک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہاں چہرے سے مراد صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ مومن کی پوری ذات مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آنسوں کے نکلنے اور چہرے پر لگنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک عجیب نکتہ سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا حرم اللہ علیہ النار کہ اللہ اس مومن پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، بلکہ یہ فرمایا حرمہ اللہ علی النار کہ اس مومن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مومن پر دوزخ کے حرام ہونے میں اور دوزخ پر مومن کے حرام ہونے میں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مومن پر دوزخ حرام ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس پر دوزخ کو حرام کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور دوزخ پر مومن کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اگر دوزخ میں کسی وجہ سے ڈال بھی دیا جائے گا تب بھی اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ مومن کو جلائے یا اس کو اذیت پہنچائے۔ بہرحال یہ فضیلت ہے اللہ کے خوف سے رونے، خشیت سے رونے، اور یہ خشیت کے آنسو جب لگ جاتے ہیں چہرے پر یا جسم کے کسی عضو پر، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل اللہ کہتے ہیں کہ آنسو جو نکلتا ہے اللہ کی محبت میں نکلے یا اللہ کے خوف سے نکلے،
اس کو چہرے پر مل لو یا کسی اور جگہ پر مل لو. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور جو آنسو نکلتے تھے اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. بعض لوگ رومال سے ان آنسوں کو پوچھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بجائے ان قطروں کو منہ پر، ہاتھ پر یا کسی اور عضو پر مل لو تاکہ ان قطرات سے جہنم کی آگ پر یہ اعضاء حرام ہو جائے. حضرت کعب کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے خوف سے روؤں یہاں تک کہ میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونا اللہ کے راستے میں خرچ کروں. ایک حدیث اخیر میں سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دمع والازراس جمرا. قبل ان تکون الدموع دمع والازراس جمرا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا کر دیجئے جو بہت زیادہ برسنے والی ہو یعنی رونے والی ہو، جو آپ کے خوف سے آنسو بہا کر دل کو سیراب کرتی ہو، اس سے پہلے کہ قیامت کے ہولناک منظر سے آنسو خون بن جائے اور داڑھ آگ بن جائے. یہ عجیب و غریب دعا ہے. اس عجیب دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی آنکھیں اللہ سے مانگی ہے جو خوب رونے والی ہو اور یہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت کی وجہ سے ہو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والی آنکھوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا ہے. اور اس کے اندر اس کے ساتھ کچھ اشارات موجود ہیں جس کو سمجھ لینا ہے. ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے ڈر سے رونے والی ہو، اور دوسرے یہ فرمایا کہ وہ رونے والی آنکھیں ایسی ہو جن سے دل کو سیرابی نصیب ہوتی ہو. تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک. تسقیان القلب میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، سیراب کرنے والی آنکھیں. اور سیراب کرنے والی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ رونے سے دل اللہ کی عظمت اور خوف اور خشیت سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات سے دل سیراب ہو جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں اس حدیث کے اندر تسقیان کی جگہ تشفیان القلب کا لفظ آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما جو دل کو شفا دینے والی ہوں، دل کو شفا بخشنے والی ہو. یہ شفا سے ہے. اگر اس روایت کو لیا جائے تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے رونا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اگر دل گناہ کا عادی ہو گیا ہو تو اللہ کے ڈر سے رو رو کر دیکھو کہ اس کے اندر کیسا جلا پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کی بیماری سے کیسے شفا میسر آتی ہے. اور تیسری بات اس کے اندر یہ فرمائی، قبل ان تکون الدموع دمع والازراس جمرا. رونے والی آنکھیں اس سے پہلے مجھ کو عطا کر دیجئے کہ قیامت کی ہولناکی اور خوفناکی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون نکلنے لگے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں انسان رونا چاہے تو ان کے آنسوں خشک ہو جائے گے اور آنسوں کی جگہ خون نکلنے لگے گا. جیسے محاورے میں بھی کہا جاتا ہے خون کے آنسو رو گے. دنیا میں تو یہ مجاز ہے اور حقیقت قیامت کے اندر اس کی ظاہر ہوگی. اس لیے آپ نے دعا کے اندر فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ رونا بھی چاہیں تو آنسو نہ نکلنے پائے اور اس کی جگہ خون نکلنے لگے. ہم کو اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما دیجئے جو خوب رونے والی. اور چوتھی بات اس کے اندر فرمائی والازراس جمرا، کہ مجھے رونے والی آنکھیں اس سے پہلے دے دیجئے کہ قیامت میں ڈاڑھ آگ بن جائے
اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں دوزخ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ ڈاڑھ دوزخ کی آگ میں جل جل کر خود آگ بن جائے. جیسے لوہے کو آگ میں ڈالو تو وہ خود آگ بن جاتا ہے. آپ نے دعا کی کہ اس واقعے کے ہونے سے پیشتر رونے والی آنکھیں عطا کر دیجئے تاکہ گناہوں پر رو رو کر یہی گناہ صاف ہو جائے. یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، ہر مسلمان کو دعا کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ روتے بھی رہنا چاہیے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رونا سیکھنے اور کبھی کبھی روتے رہا کریں. یہ رونا بہت بڑی عبادت ہے، مگر آج لوگوں نے اس عبادت کو بھلا دیا ہے. یہ رونا کب اور کیسے آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا جب اللہ کی نعمتوں میں آپ غور کریں گے کہ اللہ نے صبح سے شام تک کیسی کیسی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. ہماری ذات میں نعمتیں ہیں، ہمارے آگے پیچھے نعمتیں ہیں، ساری کائنات میں ہمارے لیے نعمتوں کا ایک سلسلہ جاری کر رکھا ہے. آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے اور چیزیں دی ہیں. کھانے کو عطا فرمایا ہے، کھانے کا نظام بنایا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، روشنیوں کو جاری کیا ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں یہاں سے وہاں تک جن کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور دوسرے اللہ کی عظمت اور جلالت کو سوچیں تو نعمتوں سے محبت پیدا ہو کے رونا آئے گا اور اللہ کی جلالت اور عظمت کی وجہ سے خوف سے رونا آئے گا. یہ دو قسم کا رونا مومن کے لیے بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ چیزیں اور نعمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.